بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر واجب ہے، ضروری ہے، تو پھر یہ چار امام کی تقلید کیا ہے؟ بہرحال اس کی وضاحت کیجیے۔ تو بہرحال سب سے پہلی چیز یہ، اگر آپ سوال سنت اور بدعت کے تعلق سے پوچھے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ بہرحال چونکہ انہوں نے سوال کیا تو بہرحال میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھ لیجیے، جیسا میں نے پہلے ہی سوال کے جواب میں کہا، کسی بھی فرد کی، کسی بھی امتی کی اگر کوئی بات کتاب و سنت سے میل کھاتی ہو تو بہرحال اس کے ماننے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ حاضر دور کے لوگوں سے بہتر تھے جو پچھلے گزر چکے، چونکہ وہ زہد، تقوی اور زمانے کے لحاظ سے رسول اللہ سے زیادہ نزدیک تھے، ہے نا۔ جیسا کچھ لوگ حال کے دور کے لوگوں کو مانتے ہیں، اس سے بہتر میں کہوں گا جو پچھلے گزرے ان کو مانا جائے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ کیوں تو زہد، تقوی اور حالات اور وقت کے اعتبار سے رسول اللہ سے بہت زیادہ نزدیک تھے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یاد رکھیے، جو تقلید مطلقاً حرام نہیں ہوتی، تقلید مطلقاً سمجھتے ہیں کسی چیز کو بالکل کہنا یہ حرام، جیسا شراب حرام، سود حرام، بالکل ہر حالت میں، تو مطلقاً ویسا تقلید حرام نہیں ہوتی۔ کچھ جگہ آ کر جب کتاب و سنت سے معاملہ نہیں ملتا، جو علماء اخذ کر کے دیتے ہیں اس کو بھی تقلید کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ ہاں، اگر تقلید سے مراد یہ ہے کہ کچھ سوچے سمجھے بغیر کسی کے پیچھے چل پڑنا، پھر یہ درست نہیں، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اور اس کے بالمقابل جو ہے شریعت نے سورہ یوسف کے اندر آیت میں 106 میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں آیت بھول رہا ہوں، کیا آیت ہے؟ سورہ یوسف قرآن کا مصحف 112 نمبر، بہرحال میرے ذہن سے وہ آیت نکل گئی۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ تو یہاں بھی اللہ نے اس چیز کی وضاحت کی، قل هذه سبیلی، کہہ دیجئے میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف علی بصیرۃ، عقل مندی کے ساتھ، اندھے پن سے آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چلتا ہوں، علی بصیرۃ، میں بھی بلاتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میرے پیروکار بھی بصیرت سے بلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کسی شخص نے عقل اور بصیرت کا پورا استعمال کیا، کتاب و سنت سے کوئی دلائل اخذ کیے، جس کا سیدھے واضح جو ہے کوئی بات ہم کو نہیں مل رہی تھی قرآن و حدیث سے، تو اخذ کیا، اس کو بھی عربی زبان میں تقلید کہا جاتا ہے۔ لیکن ہاں، تقلید سے مراد یہ کسی کے پیچھے پٹا ڈال دینا، گلے میں جس طرح سے عربی زبان کا تقلید کہتے ہیں خلائدہ، کسی چیز کو لپیٹنا اور پیچھے چلنا، بہرحال شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، جبکہ شریعت نے اتباع کا حکم دیا، رسول کی بھی اتباع، اللہ کی اتباع ہے، اللہ اور رسول کی تقلید کا حکم نہیں دیا۔ تقلید کا لفظ قرآن حدیث میں آتا بھی نہیں، یاد رکھیے، اللہ کی جو خلائدہ آیا ہے جانوروں کے تعلق سے پٹے ڈالنے کی، بس اس طرح۔ تو اتباع کی ہم جو ہے مکلف ہیں، ہم اتباع کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کہے کیا مطلقاً حرام ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، تو میں کہوں گا نہیں، کچھ مسائل میں، کچھ معاملات میں آ کے ہم بڑے علماء کے حوالے پھر دیتے ہی ہیں کہ اس معاملے میں انہوں نے فلاں چیز اخذ کی، تو پھر یہ کیا ہوا، یہ بھی تو کتاب و سنت کی دلائل کا کچھ اخذ کر کے انہوں نے دیا، سیدھے سے نہیں ملا آپ کو، اس کو بھی عربی زبان بہرحال تقلید کہتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر درست ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، لیکن اگر تقلید سے مراد یہ ہے کہ اندھے پن سے اور بس نکل جائے، چاہے پھر وہ بات قرآن کے خلاف ہو، حدیث شریفہ خلاف ہو مکمل طور سے، تو پھر یاد رکھیے غلط ہے، پھر یہ غلط ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اب لوگوں نے اس میں دو موقوف بنا لیے، ایک بولتے ہیں تقلید مطلقاً حرام ہے، دوسرے کہتے ہیں مطلقاً حرام نہیں بلکہ جائز، فرض اور فرض عین، اس کے بغیر انسان کی جو ہے راہ نجات نہیں اور چارہ نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں تقلید چار اماموں کی ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کیا یہ امت اتنی کمزور ہے کہ اس کے پاس صرف چار امام ہیں؟ اتنی بڑی امت، کیا ان کے صرف چار امام گزرے؟ ہاں، یہ الگ بات ہے، یہ مشہور ہوئے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے ایسے لوگ گزرے جن کا مسلک مشہور ہوا۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، امام لیث رحمہ اللہ، ان کا مسلک بہت مشہور تھا، حتیٰ کہ امام شافعی سے زیادہ ان کے مسلک کے ماننے والے لوگ تھے۔ لیکن ایک زمانہ آیا کہ مصر میں ایک حکومت آئی جنہوں نے یہ کیا کہ جو امام شافعی کے مسلک پر چلتے ان کو اسٹیفن وظیفہ دیا جاتا، تو سب امام لیث کے مسلک کو چھوڑ کر ادھر چلے گئے، تو ان کا مسلک 400 سالوں تک چلا، تو وہ امام لیث کا مسلک 5واں ہوا۔ اسی طرح جو ہے اور بھی کئی مسالک ہیں جو مشہور تھے، امام سفیان ثوری کا مسلک بڑا مشہور مسلک تھا، یہ بھی خود امام ابو حنیفہ جو ان کے استاد تھے ان کا مسلک۔ تو ایسے بہت سی چیزیں تھیں، مسلک سے مراد کسی مسئلے کا انہوں نے ان سے جواب لیا اور بہتر سمجھا ان کی دلیل کو، یہ مانا ہے۔ لیکن بعد کے دور کے لوگوں نے اس کو تھام لیا کہ نہیں، اگر ایک ہے تو ایک کے پیچھے ہی چلنا، اور پھر چار کی تقلید واجب کی اس امت کے اوپر، جبکہ اگر کوئی کہے کہ چار امام کی تقلید یا چاروں میں سے ایک کی تقلید ہم پر واجب ہے، تو پھر سوال یہ ہوتا ہے صحابہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ سیدھا ایک دم بیسک کوشچن نہیں، سیدھا ایک مثال جاتے، رسول اللہ کے بعد جو دو لوگ آئے صحابہ کی جماعت، جبکہ پہلے امام جو لوگ کہتے ہیں، بہرحال میں کہتا ہوں امام تو کہیں گزرے، ابو بکر صدیق کیا میرے اور آپ کے لیے امام نہیں ہے؟ عمر ابن خطاب کیا میرے اور آپ کے لیے امام نہیں ہے؟ عثمان ابن عفان کیا میرے اور آپ کے لیے امام نہیں ہے؟ علی ابن ابی طالب، عبداللہ ابن مسعود،
عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر یہ امام نہیں ہے؟ پھر یہ بات سمجھیے تھوڑی سی، تھوڑا سا جو ہے ایک تعصب کے جو ذہن سے ہٹا کر ایک صحیح کھلے ذہن سے سوچیے اس بات کو. ان کو کبھی امام نہیں کہتے ہم. ٹھیک، اس کے بعد پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور، جن کو پہلا امام مانا جاتا ہے. ویسے امت صحابہ پورے امام تھے، اس کے بعد کے ادوار کے جتنے لوگوں نے ان کی اتباع کی وہ تمام کی تمام ہمارے لیے امام ہیں. بہرحال تو 80 سال بعد ان کی پیدائش ہوتی ہے سن 80 ہجری میں، اور اس کے بعد جو ہے مسلک ان کا رائج ہوتا ہے. بہرحال جو کہ 20 سال بھی اگر مان لے تو 100 سال ہو گئے، اس سے گزر گئے. تو یہ 100 سالوں میں لوگ کس کے طریقے پر چلے؟ یہ 100 ایئرز کا جو وقفہ گزرا، 100 ایک صدی جو گزری، لوگ کس پر چلے؟ کس کی اتباع کی؟ کس کی پیروی کی؟ کون سا نقش قدم تھا؟ اس کے بعد امام شافعی آتے ہیں، ان کا دور تو اور بات کا ہے. امام احمد بن حنبل آتے ہیں، ان کا دور تو ان کے بعد کا ہے. کتنا عبور ہے. تو اتنے دور میں لوگ کس کی اتباع کرتے تھے؟ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ بالغہ میں لکھتے ہیں تخلیق 400 سال بعد شروع ہوئی رسول اللہ کے، اس انداز سے کہ ایک امام کو ماننا کمپلسری ہے تم پر، تم ادھر ادھر نہیں کر سکتے. جبکہ اس سے پہلے لوگ اماموں کو مانتے، لیکن کوئی مسئلے میں ان کی رائے کو بہتر سمجھتے، کسی مسئلے میں ان کی رائے کو بہتر سمجھتے. لیکن بعد میں انہیں کمپلسری ایک کے پیچھے چلنا، اور پھر تقلید ایک ایسا روپ لے لی کہ یہ مذاہب بن گئے. لوگ یہ بھی سوال کر لیں گے لڑکی شافعی ہے کیا میرا نکاح ہوگا، میں حنفی ہوں. مسلمان ہے نا وہ، سوال ہی نہیں آنا چاہیے. تو یہ تعصب پھر شروع ہوا، اور پھر معاملہ یہ ہوگا کہ پھر یہ 4 الگ الگ عجیب چیزیں ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا. اگر آپ جانتے ہیں کعبے کے اندر، حرم کے اندر 4 مصلی ہوا کرتے تھے، اور لوگ 4 الگ الگ وقت میں ایک نماز پڑھتے تھے. وہ حنفی مصلی، وہ شافعی مصلی، وہ مالکی مصلی، اور یہ حنبلی مصلی. سبحان اللہ، اللہ کے دین کو ایسا ہم نے بانٹ دیا. تو کسی امام کی بات ماننا جو کتاب و سنت سے میل کھاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. آج کے دور کے امام سے بہتر ہے پچھلے دور جو لوگ گزرے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن پھر میں یہ کہوں گا اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت مقدم. اس کے بعد جس کا قول ان سے رائے، جس سے میل کھائے، چاہے اس دور کے امام ہو یا اس دور کے لوگ ہو بڑے، آپ ان کی بات یقیناً بالکل مان سکتے ہیں. لیکن اس انداز سے نہیں، بلکہ اتباع کے طور پر، نہ کہ اس انداز سے کہ بس جو انہوں نے کہہ دیا بس یہ پتھر کی لکیر ہے، اب چاہے پھر ہم اس معاملے میں غلط ہو یا صحیح ہو. تو اس طرح سے درست نہیں ہے. تو سنت، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت، اور اس کے بعد جو ہے اجتہاد علماء کا، پھر اس پہ قیاس. بہرحال ایک تفصیل ہے. تو بہرحال اس طرح سے تو کوئی اگر کسی امام کو مانے کوئی حرج نہیں اس کے اندر، حتیٰ کہ جب تک کتاب و سنت سے بات مل کھائے. لیکن اگر اس سے آگے وہ کہتا ہے کہ نہیں کتاب و سنت کے خلاف بھی کوئی بات ہو جائے تب بھی میں وہ کروں گا، تو پھر بہرحال اس کی اجازت میں نہیں، کوئی دنیا کا آدمی نہیں دے سکتا، کوئی دنیا کا آدمی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہی اس تعلق سے